السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، فرقہ واریت سے پاک اسلامی معلومات کے لیے ہمارا چینل اسلام ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ الحمد للہ وکفا، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان کے لیے برابر ہے، یکساں ہے۔ انذرتہم، کہ آپ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعتوں پر، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ایک شخص اپنی آنکھ کو بند کرے تو آنکھ رکھتے ہوئے بھی وہ سورج کو نہ دیکھے گا۔ کوئی شخص اپنے کان میں روئی ڈال لے تو کان رکھتے ہوئے بھی وہ باہر کی آواز نہیں سنے گا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ حق کا بھی ہے۔ حق کا اعلان خواہ کتنا ہی واضح صورت میں ہو رہا ہو، مگر کسی کے لیے وہ قابل فہم یا قابل قبول اس وقت بنتا ہے جبکہ وہ اس کے لیے اپنے دل کے دروازے کھلے رکھے۔ جو شخص اپنے دل کے دروازے بند کر لے، اس کے لیے کائنات میں اللہ کی خاموش پکار اور داعی کی زبان سے اس کا لفظی اعلان دونوں بے سود ثابت ہوں گے۔ حق کی دعوت جب اپنی بے آمیز شکل میں اٹھتی ہے تو وہ اتنی زیادہ مبنی پر حقیقت اور اتنی زیادہ مطابق فطرت ہوتی ہے کہ کوئی شخص اس کی نوعیت کو سمجھنے سے عاجز نہیں رہ سکتا۔ جو شخص بھی کھلے ذہن سے اس کو دیکھنے کا، اس کا دل گواہی دے گا کہ یہ عین حق ہے، مگر اس وقت عملی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف وقت کا ڈھانچہ ہوتا ہے جو صدیوں کے عمل سے ایک خاص صورت میں قائم ہو جاتا ہے۔ اس ڈھانچے کے تحت کچھ مذہبی یا غیر مذہبی جو گدیاں بن جاتی ہیں جن پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ عزت و شہرت کی صورتیں رائج ہو جاتی ہیں، ان کے جھنڈے اٹھا کر کچھ لوگ وقت کے اکابر کا مقام حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ کاروبار اور مفادات قائم ہو جاتے ہیں جن کے ساتھ اپنے کو وابستہ کر کے بہت سے لوگ اطمینان کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان حالات میں جب ایک غیر معروف کونے سے اللہ اپنے ایک بندے کو کھڑا کرتا ہے اور اس کی زبان سے اپنی مرضی کا اعلان کرواتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو اپنی بنائی ہوئی دنیا بھنگ ہوتی نظر آتی ہے۔ حق کے پیغام کی تمام تر صداقت کے باوجود وہ چیزیں ان کے لیے اس کو صحیح طور پر سمجھنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ ایک تکبر ہے، دوسرے دنیا پرستی ہے۔ جو لوگ مروجہ ڈھانچہ میں وہ بڑائی کے مقامات پر بیٹھے ہوئے ہوں، ان کو ایک چھوٹے آدمی کی بات ماننے میں اپنی عزت خطرے میں پڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ احساس ان کے اندر گھمنڈ کی نفسیات جگا دیتا ہے۔ داعی کو وہ اپنے مقابلے میں حقیر سمجھ کر اس کی دعوت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دنیاوی مفادات کا سوال بھی قبول حق میں رکاوٹ بن جاتا ہے، کیونکہ حق کا داعی مروجہ ڈھانچہ کا نمائندہ نہیں ہوتا، وہ ایک نئی اور غیر مانوس آواز کو لے کر اٹھتا ہے۔ اس لیے اس کو ماننے کی صورت میں لوگوں کو اپنے مفادات کا ڈھانچہ ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی وہ دماغی کیفیت ہے جس کا قرآن میں مہر لگانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جو لوگ دعوت حق کے معاملہ کو سنجیدہ معاملہ نہ سمجھیں، جو گھمنڈ اور دنیا پرستی کی نفسیات میں مبتلا ہوں، ان کے ذہن کے اوپر ایسے غیر محسوس پردے پڑ جاتے ہیں جو حق بات کو ان کے ذہن میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ کسی چیز کے بارے میں آدمی کے اندر مخالفانہ نفسیات جاگ اٹھیں تو اس کے بعد وہ اس کی مقبولیت کو سمجھ نہیں پاتا، خواہ اس کے حق میں کتنے ہی واضح دلائل جو ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں۔
تو یہ صورتحال اللہ نے بیان فرمائی، ان کافروں کا حال بیان فرمایا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت حق رکھی تو ان کے کان، ان کے دل، ان کی آنکھیں اس حق کی دعوت کو قبول کرنے سے قاصر تھے، کیونکہ دنیاوی مفادات کے پردے، کفر کے پردے، شرک کے پردے ایسے ان پر پڑے ہوئے تھے کہ نہ وہ حق کی آواز کو سننا چاہتے تھے نہ اسے قبول کرنا چاہتے تھے۔ جو گمنڈ اور دنیا پرستی کی نفسیات میں مبتلا ہوں ان کے ذہن کے اوپر ایسے غیر محسوس پردے پڑ جاتے ہیں جو حق بات کو ان کے ذہن میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ اپنے آپ کو، اپنی سوچ اور فکر کے زاویے کو بدلیں اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور حضور کی شریعت کی طرف اپنے آپ کو لائیں تاکہ دنیا و آخرت کی سعادتیں ہمارا مقدر ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔